آپ مہدوی تھے پہلے؟ جی جی نصر مہدوی تھے، بٹ سید محمد جون پوری کے آل سے ہی ہیں ہم. اچھا آپ بھی ان اور کی فیملی میں سے؟ ان کی اچھا تو فیملی اچھا سے یہ ہے. ٹوارڈز اسلام والی جو ویب سائٹ ہے وہ آپ ہی کی ہے؟ جی 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 شیخ. اچھا بارک اللہ فیکم، اچھا کام کیا آپ لوگوں نے، اللہ تعالیٰ خوب برکت دے. آمین، جزاک اللہ خیر شیخ، بہت بہت. بارک اللہ میں فیکم. شیخ آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا آپ شیخ. امریکہ سے ہیں نا؟ جی 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 بارک اللہ فیکم. میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا شیخ. ہماری طرف سے، ان کو اس پہ لے. ہمارے لوگوں کی جانب سے میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا کہ ہم کتنا اللہ کا شکر گزار ہیں کہ آج آپ لوگوں نے اس موضوع کو دنیا کے سامنے عام کر دیا. دس از اے ایڈیٹر ان کو اسکرین پہ لینا بھائی کو، ایک منٹ. ہاں اسکرین پہ لیں ان کو، ان کو لیں بھائی کو جو بات گفتگو کر رہے ہیں ہماری اتنی اکبر بھائی اوقات کو. نہیں ہے بارک شیخ. اللہ. نہیں بارک اللہ فیک، بہت اہم ہے آپ آئے ہیں ہماری اسٹریم میں، اور آپ بہت زیادہ، کیونکہ اس جب ایک بھائی آئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ میں اسی نسل سے ہوں، تو یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ آپ اسی خاندان سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اور میرے علم ہے آپ کے جو خدمات ہیں اس حوالے سے. بھائی زید بھائی، ان بھائی کو بھی تھوڑا سا موقع دینا چاہیے. سامنے لے جی جی عمر بھائی آپ بتائیں. بارک اللہ فیکم. شیخ حاضر بن فضل ربی، پہلے تو اللہ کا بڑا احسان ہے، آپ لوگوں کا بڑا شکر ہے کہ آپ لوگوں نے اس چھپی ہوئی قوم کے جو عقائد ہیں، ان کے طور ہیں، ان کے طریقے ہیں، آج آپ لوگوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے ساری دنیا کے سامنے بڑی محبت سے عام کرنے کی جو جستجو شروع کی ہے. دیٹ از اے گریٹ اسٹیپ. ہم قوم کے ہیں، ہم قوم کے عقیدوں کو جانتے ہیں، قوم کے طور اور طریقوں کو جانتے ہیں، اور ہم قوم میں ہی ایک انٹرنل ریولوشن کریٹ کر رہے ہیں. الحمدللہ آج ٹورڈز اسلام نیئرلی 40 ملکوں میں کام کر رہا ہے. اور ہمارے گھر کے لوگوں کو، وہ قرآن کی آیت ہے نا، قُوا انفسکم واہلیکم نارا، وہاں سے ہم اپنے لوگوں میں کام شروع کیے ہیں الحمدللہ. آپ یہاں پر جی شیخ. تو ایسا کریں، آپ کے حساب سے جو آپ کی اسٹڈی ہے اس کے اوپر، آپ اس میں 3 ایسی باتیں بتائیں جو یو فیل دس از دا ورسٹ تھنگ، یعنی جو کسی کے سمجھنے کے لیے، یعنی کوئی اگر سمجھنا چاہتا ہے، ایکسپوز یعنی کہ اس کی حقیقت اصلیت کو جاننا چاہتا ہے، تو 3 ایسی باتیں بتاؤ جو کسی کی یعنی آنکھیں کھولنے میں ذریعہ بنے. ہاں چلو، اور میں نے امام بھائی کو بھی یہاں سامنے رکھ دیا. یہ بھی دونوں کے دونوں، آپ دونوں نسل میں سے ہو. ہاں دونوں نسل میں ہو. یہ بول رہے ہیں کہ وہ ان کے پردادا ہے، اور آپ بھی بول رہے ہو آپ بھی فیملی میں سے ہو. تو جی آپ بولو، پھر یہ امام بھائی کی بات بھی ہم سنیں گے کہ وہ کیا بولتے ہیں اس بارے میں. ہاں جی. سب میں پہلے تو شیخ، یہاں پر آپ لوگ گھڑی گھڑی بلا رہے تھے لوگوں کو کہ کوئی مہدوی قوم سے ہے تو آئیے اور مہدویت کو ڈیفینڈ کیجئے. ڈیفینیٹلی میں یہاں پر ڈیفینڈ کروں گا، قوم کو ڈیفینڈ کروں گا، قوم کے عقیدوں کو نہیں. جس قسم سے یہاں پر جہالت کی بات ہوئی ہے، جس قسم کے آپ کے ناظرین کو ایک جہالت کا مظاہرہ دکھا ہے، میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ قوم مہدویہ اتنی اچھی قوم ہے، اتنی محبت والی قوم ہے، اتنی نرم مزاج والی قوم ہے، اتنی شیرین زبان والی قوم ہے کہ اگر آپ لوگوں کو یہاں پر کچھ مثالیں ملی ہیں جہالت کی، تو وہ بالکل آئسولیٹڈ ہے، وہ غلط ہے، اور اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے. جہاں تک کہ مہدوی عقیدوں کی بات ہے شیخ، جو آپ 3 چیزیں بتائے ہیں، میں آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ مہدویوں کا آپ کے پاس لکھا ہوا ہے فتنے مہدویہ محمد جون پوری، اور کئی ایک جگہ لکھا ہوا تھا کہ یہ ایک کیا کہتے ہیں اس کو، فرقہ ہے شیخ. نہیں، یہاں پہ حقائق اور گمراہ کن دعوے لکھا ہے اوپر. جی ہاں، ایک جگہ پر آپ کے بات چیتوں میں آیا تھا فرقہ ہے. مہدویت کوئی فرقہ نہیں ہوتا شیخ. مہدویت کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. لاکھ دکھ جائیں گے وہ لوگ ٹوپی میں، نماز میں، روزے میں وغیرہ، مگر ان کا کوئی اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک اسی طریقے سے جیسا آپ لوگ کہتے ہیں کہ قادیانیوں کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس سے زیادہ مہدویوں کا. اب میں آپ کو ان کی 1 یا 2 چیزیں بتاؤں گا.
جو ہم ریئلائز اب کرنے لگے ہیں کہ یہ کتنا خطرناک چیز ہے. ان کا سب میں بڑی چیز شیخ، یہ لوگ ہیو کریٹڈ اے سوڈو ریلیجن، یعنی کہ تھوڑا سا اردو میں اگر میں بتاؤں تو ایک آلٹرنیٹ تھیولوجی بنا چکے ہیں، جس میں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ریپلیس کر کر وہاں پر جون پوری کو کھڑا کر دیا کہ یہی ہے ہمارے امام، یہی ہے مہدی موعود، یہی ہے اللہ سے روز بات چیت کرتے، یہی ہے وہ آدمی جو قرآن کو سمجھائیں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سمجھائے، یہی ہے وہ آدمی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل برابر ہے، یہی ہے وہ آدمی، ایک ہی ذات ہے بٹ دو نزول ہے. تو بیسیکلی شیخ باٹم لائن یہ ہے کہ دے ہیو کریٹڈ اے سوڈو ریلیجن. اس میں سے بولتے ضرور ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بولتے ضرور ہیں مذہب ما کتاب اللہ و اتباع رسول اللہ، بٹ وہ صرف اور صرف دکھاوا ہے، وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے طور طریقے ہیں. بٹ جب آپ انہی کے کتابوں میں دیکھیں گے، انہی کے باتوں میں سنیں گے، تو جب آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا. دیکھیے قوم کی بات کو کون جانتا شیخ بہتر، آپ جانیں گے یا میں جانوں گا؟ بتائیے. جی میری عمر جی اب بالکل، آپ اندر رہے ہیں نا، بالکل بتائیے. میری عمر اب 52 سال کی ہے، میں مرشدی خاندان سے ہوں. میرے والد صاحب مرحوم الحمدللہ برات کر کے انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. آپ لوگوں سے بھی آمین. گزارش ہے دعا کریں. 3 بار انجمن مہدویہ کے صدر رہے ہیں. ہر ان کے سارے عقیدے ہماری ہر نظر سے گزرے ہیں. اتنا ڈیپ ریسرچ کیے ہیں ٹورڈز اسلام کی ٹیم الحمدللہ، عبد الرحمان بھائی اور دوسرے جو ماشاءاللہ سے کتابیں لکھے ہیں. ان کے عقیدے جب آپ انشاءاللہ کل ہوگی نا وہ اسٹریم، جب ان کے عقیدے جب آپ انہی کی کتاب سے جب بیان کریں گے نا، تو آپ لوگوں کے جو ویورز ہے اور آپ جیسے ماشاءاللہ سے علماء دین ہے، چاہے وہ ممبئی میں ہو یا انڈیا میں ہو یا پاکستان میں ہو یا دنیا کے کونے کونے میں ہو، اب یہ لوگ ریئلائز کریں گے کہ اس فتنے کے اوپر بھی ڈیٹیل سے بات کرنا ضروری ہے. اور یہ چیز جب بات ہونے لگے گی، دنیا بھر میں پہنچنے لگے گی، تو ہمارے لوگ جب سمجھیں گے کہ اب تو یہ بات کھل کر آ چکی ہے، منظر عام پہ آ چکی ہے، اس کے اوپر ہم کو سوچنا چاہیے، اس کے اوپر ہمارے کو سمجھنا چاہیے. اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالی یہ قوم میں سدھار آئے گا، آلریڈی زبردست انداز سے آ رہا ہے. تو یہاں پر میں اپنی بات رکھتا ہوں شیخ، اور ڈیفینیٹلی میں اپنے لوگوں کو ہر حالت میں ڈیفینڈ کروں گا شیخ. ہمارے لوگ بہت عزت دار لوگ ہیں، بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں. ڈیفینیٹلی ان میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑا سا شر پسند ہوتے ہیں، تھوڑا شریر ہوتے ہیں، بٹ ٹھیک ہے، 99% لوگ بڑے اچھے ہیں. جی امام بھائی آپ کیا بول رہے ہیں؟ بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ عامر بھائی ہمارے لیڈر ہے، ہمارے ہیرو ہے، ہماری قوم کے ہیرو ہے ماشاء اللہ. اور آپ لوگاں بھی ہے بھائی، بات یہ نہیں کہ میں آپ لوگوں کو سنتا ہوں، میں بہت پہلے سے سنتا ہوں ماشاء اللہ. اور شیخ کو بھی بہت، شیخ زاہد پٹیل صاحب کو، میں بھی ایک پٹیلی ہوں تو اچھا ہمارے پٹیل صاحب کو بھی بہت اچھے سے سنتا ہوں میں. اور ماشاء اللہ آپ کے لہجے دیکھو میں امام، بہت نرمی اور بہت میٹھا میں پن، شیخ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بات کا ایک جھلک دکھتی میرے کو آپ کے بات میں ماشاء شیخ اللہ. اگر آپ تو یہ اسلام کی اجازت دیں، اگر آپ جی اجازت دیں تو امام کو جی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. میرے بھائی، اچھا کچھ بول رہے تھے. اچھا چلو. آپ کو جو بھی بولنا ہے نا، آپ اپنی قوم کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اس قسم کی جی ہوتی جہالت کی چیز ہو، خود ایسا بولے تو میرے کو سنیے، غصہ آ گیا عامر بھیا، نہیں غصہ آ گیا سنیے تھا بولے تو. میری بات پورا جی سنیے. جی آپ جی اپنے قوم کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یہ چیز یوٹیوب پہ پھیلے گی، چلے گی.
آپ قوم کو کیوں بدنام کر رہے ہیں؟ یو آر ڈوئنگ انجسٹس ٹو دا قوم. اگر آپ کو غصہ آتا ہے تو پانی پیے اور جا کر تھوڑی دیر ریسٹ کر کے آؤ. اس قسم سے قوم کو وہ مت کرو. آپ قوم کے عقیدے ڈیفینیٹلی بہت خطرناک ہے، مگر قوم عزت والی قوم ہے. جی شیخ. جی تو چلو بہت اچھا ڈسکشن ہوا. کل ہم لوگ عقیدوں میں جائیں گے. ہاں تو آپ دونوں بھائیوں نے جی، اور مجھے امام بھائی سے بھی ابھی سیکنڈ راؤنڈ امام بھائی از ویری ماشاءاللہ، جو بات آپ ابھی عمر بھائی بول رہے تھے، عمر اکبر بھائی بول رہے تھے، ویسی بات آپ کے اندر نظر بھی آ رہی ہے. شکریہ. تو کل ملیں گے پھر انشاءاللہ اس چیز میں. باقی اصل میں اخلاق اچھے ہونا، رویہ اچھا رکھنا، یہ تو ہمارے دین میں طلب ہے یہ. لیکن دین میں سب سے پہلی چیز ہے عقیدہ اچھا ہونا، ہے نا. تو ہم کو اپنے اخلاق اچھے رکھنے سے پہلے اپنا عقیدہ صحیح رکھنا، اس کی زیادہ فکر کرنی چاہیے. میں امام بھائی کے لیے بول رہا ہوں کہ ہمارا دین پہلے عقیدہ ہے، عبادات ہے، معاملات ہے، پھر اخلاق ہے. تو اپنے عقیدے کو صحیح رکھنا اور اس کا مطالعہ کرنا قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس پر زیادہ زور دینے کی کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ ہم کو جنت اور جہنم اصلاً ہمارے عقیدے کی بنیاد پہ ملے گی. ایک آدمی کا اخلاق برا بھی ہے تو بھی اگر اس کا عقیدہ صحیح ہے تو اللہ رب العالمین اس کو برے اخلاق پر اگر سزا بھی دے تو بھی آخرکار اس کو جنت میں ڈال دے گا. لیکن ہمارے اخلاق کتنے بھی اچھے ہوں، لیکن اگر ہمارا عقیدہ برا ہو گیا نا تو پھر اخلاق کا اچھا ہونا قیامت کے دن عقیدے کے برا ہونے کے ساتھ کام نہیں آئے گا. بارک اللہ فیک. جی، اور اخلاق کے اندر ہم کیسے ہیں ہمارے چاہتا ہوں اگر کسی کو بھی میرے سے ایک الفاظ سے بھی تکلیف ہوئی تو میں دل سے معافی چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، سب سے. بہت شکریہ. نہیں میرے بھائی، معافی وغیرہ کی کوئی بات نہیں ہے. ہم صرف تحقیق کی دعوت لے کر کے آئے ہیں کہ آپ جو موضوع ہم نے چھیڑا اس پر مزید آپ تحقیق کریں، اپنے علم سے بات کریں. آپ حدیث کی کتابوں کے بارے میں بول رہے تھے کہ ہم نے اپنی طرف سے گڑھ دی ہے، تو آپ اپنے علماء سے لائیں. ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ جن حدیثوں کو ہم نے پیش کیا اس میں ہم تلاش کریں کہ جو بات ہم نے کہی ہے مہدی کے بارے میں، واقعتاً جو آپ کے یہاں سے کتابیں چھپتی ہیں، جو حدیث کی کتابیں آپ لوگ مانتے ہیں ابن ماجہ، ابو داؤد، اس میں وہ باتیں موجود ہے کہ نہیں موجود ہے. تو تحقیق کریں. بس دیکھیے، پورے 100% جھوٹے کتابیں ہیں ہمارے اس میں، پورے مرشدان لکھے سب جھوٹے کتابیں ہیں. ایک ہی سچی نہیں، میں حدیث کی کتابوں کی بات کر رہا ہوں. میں حدیث کی کتابوں کی بات اس کو بھی بدل دے رہے ہیں. میں کیا بول رہا ہوں، ایک جو جتنے بھی لکھے ہوئے ہیں نا ہمارے پاس پورے جھوٹے کتابیں ہیں، اور اس میں ایک جو سچی کتاب ہے قرآن مجید اس کو بھی بدل دینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وہ حساب سے میں کیا کر رہا ہوں کہ اپنے جو ترجمہ جو اس کا قرآن مجید کا جو ترجمہ رہتا نا وہ پورا ٹوٹلی وہ ہٹا کے چینج کر رہے. تو جی عامر بھائی بتائیے. اجازت ہو تو میں امام کو یہ کہنا چاہوں گا. دیکھو امام بھائی، آپ ماشاءاللہ سے ایک ینگ بندے ہیں، ماشاءاللہ سے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، سیکھ رہے. آپ سے درخواست ہے اگر آپ کے اپنے قوم میں کوئی ایسا بندہ ہے جو علمی انداز سے شیوخ سے بات کر سکتا تو آپ ان کو لے کر آؤ. ہم کو بھی کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا، کوئی نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے. پلیز. جی. تو اس سے ہوتا کیا کہ ہم کو بھی سیکھنے کو ملتا. ہو سکتا ہے شیخ کی بھی نالج میں کچھ اضافہ ہو، لوگوں کے بھی نالج میں اضافہ ہو، اور اگر ہو سکتا ان کے بھی. تو آپ کے جو مرشدین ہیں، یہ جو لوگ ہیں، ان کو بولیے بھائی ناؤ اٹ از ٹائم. بات سامنے آ چکی ہے، منظر عام پہ آ چکی ہے، اب چھپ نہیں سکتے. قوم کے نوجوان لڑکے ہو، لڑکیاں ہوں، بڑے ہو، بوڑھے ہوں، اب یہ امید رکھ رہے ہیں قوم سے کہ اب قوم آئے گی، قوم سامنے آئے گی، قوم کے علماء سامنے آئیں گے، مرشدین سامنے آئیں گے، اور یہ جو انگلیاں اٹھ رہی ہیں نہ صرف ٹورڈز اسلام سے اٹھ رہی ہیں، بٹ اب یہ انگلیاں چاروں طرف سے اٹھ رہی ہیں اور اٹھیں گی. آج شیخ زاہد پٹیل صاحب کے ذریعے اٹھ رہی ہیں، کل کسی اور. تو اس کا رد کے لیے لوگ آئیں گے، بلکہ اب لوگوں کو انتظار ہے. تو آپ کل انشاءاللہ اپنے لوگوں کو لے آئیے. آج کے لیے میرے خیال سے آپ تھوڑا سا ریسٹ لے لیجئے، میری یہ صلاح ہے، مشورہ. انشاءاللہ شکریہ. ہاں جی، تو ابھی الحمدللہ کچھ اچھے کمنٹس آئے اور بات سامنے آئی، اور کل جو عقائد میں ہم جائیں گے تب اور بہت شاکنگ باتیں آنے والی ہے، لیکن پروف کے ساتھ.